أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. صدق الله العظيم. اللہ عز و جل نے اس دنیا کو بنایا اور اس دنیا میں اللہ تعالی نے ایسی چیزیں رکھیں جس سے انسان رغبت اور لگاؤ کرنے لگا. عورتیں اس کی طرف رغبت، بیٹے اس کی طرف رغبت، سونا چاندی کے ڈھیر اس کی طرف رغبت، گاڑیاں سواریاں اس کی طرف رغبت، جائیداد مال کھیتی باڑی اس کی طرف رغبت. یہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، لیکن مسئلہ یہاں پر یہ خراب ہوا کہ انسان اسی کو سب کچھ سمجھ بیٹھا، اسی کی طرف انہماک کر بیٹھا، اسی کی طرف اس قدر لو لگا کر بیٹھ گیا کہ آخرت کو بھلا دیا. گزشتہ مجلس میں یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ اللہ تعالی نے انسان کو عبادت کے لیے بنایا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اے میرے بندے، ہم نے تمہیں بنایا اپنی عبادت کے لیے. اور یہ انسان سراپا اللہ کی عبادت کیسے نہیں کرے گا؟ اللہ عز و جل فرما رہے ہیں ہم نے تو اس کی جان کو خرید لیا ہے آخرت یعنی کہ جنت کے بدلے میں. جب یہ بک گیا، اب یہ ہمارا ہو گیا، تو اب بھلا اس کو کیسے اختیار باقی رہے گا کہ یہ ہمارے ذکر کے بغیر زندگی گزارے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صبح بھی ذکر کرے، شام میں بھی ذکر کرے، اٹھتے بیٹھتے ہمہ وقت اللہ کو یاد کرے. چونکہ خرید لیا گیا ہے، آخرت کی جنت کے بدلے میں خرید لیا گیا ہے، لہذا اللہ جو چاہے حکم کرے. لہذا اللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے تو تمہیں پیدا کر دیا، اب سراپا تم ہماری عبادت میں لگ جاؤ. لیکن اللہ عز و جل پر قربان جائیے، اس کے باوجود انسان کو مہلت بھی دے دی کہ ہاں دنیا میں ہم نے تمہیں بنایا ہے، یہاں پر تمہارے بیوی بچے ہیں، تمہاری آل اولاد ہے، تمہاری ضروریات ہیں، چلو ضروریات بھی پوری کرتے چلو اور ہمیں بھی یاد کرتے چلو. اسی کو تو کہا جاتا ہے رحمان انتہائی رحم کرنے والی ذات ہے. حالانکہ چاہتی تو ہمیں سراپا عبادت کی مکلف بنا دیتی وہ ذات، لیکن اس کے باوجود اس نے ہماری ضروریات کے اعتبار سے ہمیں وقت دے دیا.
کہ ٹھیک ہے ان چیزوں میں مشغول ہو جاؤ، کھانا ہے، پینا ہے، ضروریات ہیں، دنیا کی ضروریات ہیں، کھانا ہے، کمانا ہے، اپنے بیوی بچوں کی دیکھ بھال کرنی ہے، اس کا تمہیں اختیار دیا جاتا ہے۔ اور پھر انہی چیزوں کو اللہ نے دنیا میں رکھ دیا، عورتیں بنا دیں، بچے بنا دیے، سونا چاندی مال تجارت کو رکھ دیا، زمین اور جائیداد کو رکھ دیا، کھیتی باڑی کو رکھ دیا، یہ تمام چیزیں انسان کی ضروریات کے اعتبار سے رکھ دی گئیں۔ لیکن بات یہاں پر خراب ہو جاتی ہے کہ انسان اس قدر اس میں منہمک ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کی جو اصل عبادت ہے اس کو بھی چھوڑ بیٹھتا ہے، جو اللہ نے واجب قرار دی، جو اللہ نے فرض قرار دی، اس کو بھی چھوڑ بیٹھتا ہے۔ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ اس پر راضی نہیں ہے۔ ہاں دنیا انسان کی ضرورت ہے، اس کے بغیر دنیا کے آدمی کیسے چل سکتا ہے؟ کھانا ہے، کمانا ہے، بیوی بچوں کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، اس پر محنت ہے، شریعت نے اجازت دے دی، اور اجازت بھی تو دیکھی جائے احسان کر کے اجازت دی ہے، اس لیے کہ ہماری جانیں تو اللہ نے خرید لی تھی، یہ تو اللہ ہم پر احسان کر کے کہہ رہا ہے کہ چلو یہ کام بھی پورا کر لو۔ لیکن انسان کا حال یہ آ جاتا ہے کہ وہ جناب اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر یا اللہ کے حق کو چھوڑ کر دنیا میں ایسا مشغول ہو جاتا ہے کہ آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ یہ اللہ کو منظور نہیں ہے۔ ہر انسان کی ضرورت دنیا ہے۔ بہترین مثال حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد رکھ لی جائے، بہترین مثال فرماتے ہیں کہ انسان یہ دنیا واقعتاً تیری ضرورت ہے، دنیا تیری ضرورت ہے، اس کے بغیر تیرا گزارا نہیں ہے، لیکن یہ بات سمجھ لے کہ ایک کشتی جب سمندر میں ہوتی ہے پانی اس کی ضرورت ہوتا ہے، پانی اس کی ضرورت ہے، کشتی بغیر پانی کے نہیں چل سکتی۔ لیکن فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں یہ پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو کشتی تباہ اور برباد ہو جاتی ہے۔ جہاں کہیں پانی کشتی میں آ جاتا ہے کشتی تباہ اور برباد ہو جاتی ہے۔ اے انسان یہ دنیا تیری ضرورت ہے، اس ضرورت سے ہٹ کر تیرے لیے گزارا مشکل ہے، کھانا کمانا، دنیا کے معاملات کو نبھانا یہ تیری ضرورت ہے، اس کو ضرورت سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے بڑھا، جیسے پانی کو ضرورت سمجھتے ہوئے بچتے ہوئے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے کشتی کو بچاتے ہوئے آگے کی منزل کی طرف تو رواں دواں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے یاد رکھ یہ دنیا بھی دلدل ہے، یہ دنیا بھی دلدل ہے، اگر اپنے آپ کو اس سے بچاتے ہوئے نہیں چلے گا اور یہ دنیا تیرے دل میں آ جائے گی تو جس طرح سے کشتی تباہ اور برباد ہو گئی تھی اے انسان تو بھی تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ حالانکہ ضرورت ہے، جسے پانی کشتی میں آ جائے تو کشتی تباہ اور برباد، یہ دنیا دل میں آ جائے تو انسان تباہ اور برباد۔ فرماتے ہیں کہ اس کو اپنے دل کے اطراف میں رکھ، اس دل کو اللہ کے لیے خالی رکھ، اس دل کو اللہ کے لیے آباد رکھ۔ ہاں یہ دنیا تیری ضرورت ہے، اس کو دل میں نہ اترنا دیو، اطراف میں رکھیو، تبھی تیری زندگی آباد رہے گی۔ تو یہ انسان یہ ساری کی ساری ضرورتوں میں اتنا منہمک ہو جاتا ہے آخرت کو بھول جاتا ہے۔ اللہ عز و جل فرما رہے ہیں کیا ہم تمہیں بتلائیں، کیا ہم تمہیں بتلائیں اس سے بہتر چیزیں، اس سے بہتر چیزیں جو تمہاری اصل چیزیں ہیں، جو تمہاری اصل ہیں، اس سے بہتر چیزیں بتائیں۔ دنیا میں یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے رکھی ہیں تمہاری ضرورت کے لیے، لیکن یہ باقی نہیں رہیں گی، اور اگر ان کے پیچھے پڑ جاؤ گے تو یہ تمہیں باقی نہیں رکھیں گی، یہ چیزیں باقی نہیں رہیں گی، اگر ان کے پیچھے پڑ جاؤ گے تو یہ تمہیں باقی نہیں رکھیں گی، یعنی آخرت کے حوالے سے تباہ اور برباد کر دیں گی۔ جو تیری اصل چیز ہے، اصل مقام ہے، اصل تیرا ٹھکانہ ہے، وہاں کی جو چیزیں ہیں اس کے متعلق تجھے آگاہ کریں، وہ اللہ عز و جل فرما رہے ہیں وہ کیا چیزیں ہیں، وہ جنات ہے،
وہ اللہ نے آخرت میں باغات رکھے ہیں. ان باغات کا حال یہ ہے تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. خالدین فیہا، وہ ہمیشہ باقی رہیں گی. اور جناب جو اس میں جا رہا ہوگا وہ بھی ہمیشہ باقی رہے گا. وہاں پر بھی ازواج ہوں گی جو کہ مطہر ہوں گی، پاک اور صاف ہوں گی. اور سب سے بڑھ کر جو انسان کو چیز ملے گی وہ اللہ کی رضا کا پروانہ ملے گا. اللہ کی رضا کا پروانہ ملے گا. انسان یہ ساری چیزیں دنیا کی چیزوں کے مقابلے میں آخرت کی چیزیں یہ بہتر اور افضل ہیں، اس کی طرف رغبت کر. سابقو الی الخیرات، آخرت کی طرف دوڑ. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے اعمال کو اٹھا کر دیکھا جائے، دنیا کی طرف نہیں دوڑتے تھے، آخرت کی طرف دوڑتے تھے. آخرت کی طرف دوڑتے تھے. یا رسول اللہ، یہ امیر لوگوں کا حال یہ ہے، ان کے پاس مال ہے، ان کے پاس دولت ہے، یہ حج بھی کرتے ہیں اور جناب والا یہ عمرے بھی کرتے ہیں. خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ یہ قربانیاں بھی کرتے ہیں. یا رسول اللہ ہمارا کیا بنے گا؟ یا رسول اللہ ہمارا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر کہہ لو. یہ جو کام کر رہے ہیں اللہ تمہیں اتنا اجر اور ثواب دے دے گا، اتنا اجر اور ثواب دے دے گا. امت محمدیہ کا خاصہ ہے، اگر یہ غربا براہ راست وہ کام نہیں کر پاتے لیکن ثواب کے حوالے سے متمنی ہوتے ہیں، کاش کے اجر تو مل جاتا، کاش کے اجر تو مل جاتا. ٹھیک ہے ہم حج نہ کر سکے، ٹھیک ہے ہم عمرہ نہ کر سکے، ہمارے پاس مال نہیں تھا، کاش کے حج کا ثواب تو مل جائے، کاش کے عمرے کا ثواب تو مل جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عمل بتا دیا، اے مسلمان ٹھیک ہے تیرے پاس اگر مال نہیں ہے، مال کے احکامات الگ ہیں، اگر تیرے پاس مال نہیں ہے لیکن تو اگر اجر چاہتا ہے، تیرے کو آخرت کا اجر مطلوب ہے، تو پھر ایسی صورت کے بعد صورت حال یہ ہے فجر کی نماز پڑھ کے مسجد میں رہتے ہوئے 2 رکعت نماز اشراق کی پڑھ لے، اللہ تجھے ایک حج اور عمرے کے برابر ثواب کے اعتبار سے اجر عطا کرے گا. غریب کا بھلا ہو گیا. غریب کا یہ امت محمدیہ کا خاصہ ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ جناب اگرچہ یہاں پر وہ اعمال مسلمان نہیں کر سکتا لیکن اس اجر کو پا سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے کا اہتمام کرے گا اس کو اتنا ثواب ہے کہ اس نے 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کیے اور اللہ نے سب قبول بھی کر لیے. غریب آدمی، میں نے کل بھی گزشتہ مجلس میں بتایا تھا، اس امت کا خاصہ یہ ہے یہاں پر عمل مختصر ہوتے ہیں، ثواب زیادہ ملتا ہے. اس امت کی عمریں کم ہے، ثواب زیادہ ہے. پہلی امت کی عمروں کو اگر یہ امت دیکھے اور اس پر افسوس کا اظہار بھی کر رہے تھے. شب قدر کا نزول ہو رہا ہے، یا رسول اللہ پچھلی امتوں کا حال دیکھا جائے 950 سال عمریں مل رہی ہیں، ہزار سال عمریں مل رہی ہیں، اتنی عمر کی عبادت تو ہم نہیں کر سکتے. ارے شب قدر کی رات کو پالو، 1000 مہینے سے افضل رات ہے عبادت کے اعتبار سے. لہذا اللہ فرما رہے آخرت میں یہ سب کچھ ملے گا، لیکن ایک شرط بیان کر دی، ایک شرط بیان کر دی. للذین اتقوا، ان کو ملے گا جو اللہ سے ڈرنے کا اہتمام کرتے ہیں. ان کو ملے گا جو اللہ سے ڈرنے کا اہتمام کرتے ہیں. اللہ نے جنت کو ایسا ہی نہیں رکھا بلکہ کہا آمنو وعاملوا الصالحات، ایمان بھی لانا، اعمال صالحہ بھی کرنا، پھر مجھ سے امید لگانا. ورنہ ہمارے معاشرے میں تو یہ الفاظ سننے کو ملتے ہیں، ارے اللہ بڑا درگزر کرنے والا ہے، اللہ بڑا درگزر کرنے والا ہے، وہ بڑا بادشاہ ہے، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. ساری زندگی نماز نہ پڑھے اور شیطان جناب والا یہ امید دلاتا ہے ارے وہ ذات بڑی رحیم ہے.
وہ ذات بڑی رحیم ہے۔ یہ در حقیقت دیکھا جائے یہ اللہ کے حکم سے پہلو تہی کرنا ہے، صرف نظر کرنا ہے، اصل اللہ کا حکم سمجھا جائے۔ آمنو وعملوا الصالحات، مومن بننا، اس کے بعد اعمال صالحہ کرنا، پھر اللہ اعلان کرتا ہے جنات الفردوس، پھر ملے گی بھائی جنات الفردوس، پھر ملے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف کلمہ پڑھا دیا، آبا و اجداد سے سلسلہ چلتا آ رہا ہے، نہ نماز کے، نہ روزے کے، نہ حج کے، نہ زکوٰۃ کے، نہ معاشرت کے، نہ عبادت کے۔ اللہ بہت بڑا بادشاہ ہے، بڑا رحیم کرنے والا ہے، وہ چاہے تو سب کو رحم کر کے جنت میں داخل کر دے، لہذا ہم بھی انہی میں سے امید لگا کے بیٹھے ہوئے۔ وہ ذات بڑی بہترین رزق دینے والی بھی تو ہے، واللہ خیر الرازقین۔ کبھی اس بنیاد پر آدمی گھر میں بیٹھتا ہے، اس نے تو کہا ہے نا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، ارے جتنے چوپائے زمین پہ ہیں ان سب کا رزق میرے ذمہ ہے۔ کبھی آدمی گھر میں بیٹھتا ہے 100 سال تک، 25 سال تک، کبھی بے کمائی کی زندگی گزارتا ہے، بے کمائی کی زندگی گزارے نا، واللہ خیر الرازقین کی بنیاد پر کہ اللہ بڑی بہترین روزی دینے والا ہے۔ نہیں صبح اٹھتا ہے، تیار ہوتا ہے، بس اسٹاپ پر آتا ہے، گاڑی کے دھکے کھاتا ہے، پسینہ برداشت کرتا ہے، کڑوی کسیلی سنتا ہے، پھر جناب والا روزی کی امید کرتا ہے۔ تو میرا عزیزو یہ دھوکہ ہے۔ تو یہ ان لوگوں کو ملے گا للذین اتقوا، جو اللہ سے ڈرنے کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کو راضی کر کر زندگی گزارنے کا اہتمام کرتے ہیں، ان کے لیے یہ انعامات ہیں، ان کے لیے انعامات ہیں۔ اور جو آدمی اللہ سے ڈرنے لگ جاتا ہے، اللہ کی فرما برداری پر آ جاتا ہے، اطاعت گزاری پر آ جاتا ہے، اس کے باوجود اس کا حال یہ ہوتا ہے تکبر کا اظہار نہیں کرتا، بڑائی کا اظہار نہیں کرتا۔ اللہ کی بارگاہ میں کیا کہتا ہے؟ اللہ آگے صفات کو بیان کر رہے ہیں۔ ہم سے ڈرنے والوں کا حال یہ ہے اپنے ایمان پر گھمنڈ نہیں کرتے، اپنے اعمال پر گھمنڈ نہیں کرتے، حالانکہ ہم نے کہا کہ یہ بچنے والے ہیں، ان کو یہ ملے گا، لیکن یہ ہمارے ہو کر کیا ہو جاتے ہیں؟ ہمارے ہو کر کیا ہو جاتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں صدائیں لگاتے رہتے ہیں ربنا اننا آمنا، باری تعالی ہم ایمان لے کر آ گئے، باری تعالی ایمان لے کر آ گئے۔ اب ایمان لانے کے بعد بھی ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں، آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ باری تعالی مومن تو ہو گئے لیکن پھر بھی آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنے ایمان پر گھمنڈ نہیں ہے، اپنے اعمال پر گھمنڈ نہیں ہے، آپ کی رحمت کے طالب ہیں۔ فاغفر لنا ذنوبنا، باری تعالی مومن تو ہیں لیکن پھر بھی گناہ اگر ہو جاتا ہے اور پھر بھی اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہیں، گنہگار سمجھتے ہیں۔ بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی تو نہیں کرتے لیکن اپنے آپ کو پھر بھی قصوروار سمجھ لیتے ہیں، ارے اللہ کا جو شکر ادا کرنا چاہیے تھا اس شکر کو ہم بجا نہ لائے، اس اعتبار سے قصوروار ہے، اونچے درجے کی بات ہے، اس اعتبار سے قصوروار ہے۔ اللہ کا ہم پر کتنا شکر واجب ہے، کتنا شکر واجب ہے۔ آدمی شکر ادا نہ کرنے پر اپنے آپ کو قاصر سمجھے۔ تبھی کہتے ہیں نا کہ بندہ اللہ کا کامل زندگی میں شکر ادا کر ہی نہیں سکتا، کسی کا دعویٰ ہی نہیں ہو سکتا کہ ہاں میں نے اللہ کا مکمل شکر ادا کر دیا، اللہ نے جو میرے اوپر انعامات کیے تھے میں نے اس کے بدلے میں اللہ کا شکر ادا کر دیا۔ نہیں، تو اب شکر ادا نہیں کر سکتا تو پھر کیا کرے؟ شکر ادا کرتے کرتے لگے رہے، شکر ادا کرتے کرتے لگے رہے اور اسی عالم میں دنیا سے چلا جائے، اسی عالم میں دنیا سے چلا جائے کہ پھر ندا آ جائے کہ ہاں میرے بندے تو نے اسی عالم میں اپنے آپ کو رکھا اور اسی حالت میں مجھ سے جا ملا، اب تجھے میں مانتا ہوں کہ ہاں تو میرا شکر گزار بندہ ہے۔ الآن قد شکرتا، الآن قد شکرتا، فرماتے ہیں کہ شاکر کون کہلائے گا؟ شاکر کون کہلائے گا؟ جو مرتے دم تک شکر ادا کرتا رہے وہ شاکر کہلائے گا۔ کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی عالم تو نہیں ہے
لیکن عالم بننے لگ گیا، بنتے بنتے مر گیا، بنتے بنتے مر گیا۔ اہل علم فرماتے ہیں اللہ اسے عالموں میں اٹھائیں گے، اللہ اسے عالموں میں اٹھائیں گے۔ ایک آدمی ہے شکر کرتا رہا، کرتے کرتے مر گیا، اللہ اسے شاکرین میں اٹھائیں گے کہ ہاں میرا یہ شکر گزار بندہ ہے، اس نے اپنی ساری زندگی لگا دی، اللہ اس کو شاکرین میں اٹھائیں گے۔ تو اللہ کے نیک بندوں کا حال یہ ہے، ایمان لے کر آ جاتے ہیں، پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں فاغفر لنا ذنوبنا، باری تعالی ہمیں معاف فرما دیجئے گا، وقینا عذاب النار، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیجئے گا، جہنم کی آگ سے بچا لیجئے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ صدا لگاتے رہتے ہیں، اور اللہ ان کی صفات کو بیان کر رہے ہیں۔ ہم سے ڈرنے والوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ الصابرین، صبر کرنے والے ہوتے ہیں، الصادقین، سچ بولنے والے ہوتے ہیں، القانتین، فرما برداری کی زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں، والمنفقین، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، والمستغفرین، اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر رہے ہوتے ہیں۔ خاص وہ وقت جو کہ سحری کا ہے، خاص وہ وقت جو کہ آخر وقت کا ہے، اس وقت میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ لہذا جو آدمی چاہتا ہے یہ آخرت کے انعامات اس کو ملیں، اس کو چاہیے تقوی کی زندگی گزارے، پرہیزگاری کی زندگی گزارے۔ اور پرہیزگاروں کا حال کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کا اہتمام کرتے ہیں۔ فاغفر لنا، استغفار، ہما وقت اللہ کی بارگاہ میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آدمی اس کو لازم پکڑ لے، اس کو لازم پکڑ لے۔ روایت میں آتا ہے جو آدمی استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے اللہ ہر تنگی سے نجات عطا فرماتے ہیں، اور ایسی جگہ سے رزق کا اہتمام فرماتے ہیں جہاں سے اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ تو خود کہہ رہا ہے استغفروا ربکم استغفروا ربکم۔ آگے پھر اللہ فرما رہے ہیں انعامات، یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات۔ یہ سارا کا سارا مدار ہے استغفار پر۔ استغفار کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں رجوع، باری تعالی گنہگار ہوں، سیاہ کار ہوں، کتنے گناہ ایسے کر گیا جس کا مجھے علم بھی نہیں، اور ہاں میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا قصور ہے، مجھے آنکھیں کھول کے زندگی گزارنا چاہیے تھا۔ ہاں ہو سکتا ہے میں نے ایسے گناہ کر لیے جس کا مجھے علم نہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ، من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم۔ وہ گناہ جس کو جانتا ہوں اس کے متعلق بھی توبہ کرتا ہوں، اور ہو سکتا ہے باری تعالیٰ کوئی گناہ ایسا ہو گیا ہو جس کی مجھے خبر بھی نہیں ہے، اس کے متعلق بھی استغفار کا اہتمام کرتا ہوں۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے۔ اور پھر اللہ سے یہ دعا کرتا رہے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ باری تعالی جہنم کی آگ سے حفاظت فرمائیے، جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائیے، اور پھر اپنے آپ کو اللہ کی تقدیر پر راضی رکھ کے زندگی گزارے، صبر کرے اور سچائی کی زندگی گزارے اور فرما برداری کی زندگی گزارے۔ جو اللہ نے مال دیا ہے اس مال سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اہتمام کرے۔ اللہ کی بارگاہ میں ایسے وقت میں جب کہ لوگ سو رہے ہوں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کا اہتمام کرے۔ ان صفات کو اختیار کرے گا اللہ آخرت میں یہ سارے انعامات سے نوازے گا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من شر كله اللهم اشف مرضانا ومرضى قلوبنا ومرضى أجسامنا
اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا الصراط المستقيم